میت کو پڑھ کر بخشنا۔ میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے۔ قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہے۔ تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں۔ لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے، اور کوئی مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، یا مسجد میں تعاون کر دیں، یا مدرسے میں تعاون کر دیں، یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں۔ اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد، اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت۔ جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبدالصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا، میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے، لوگ غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے۔ تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو، یا سورہ اخلاص پڑھ لو، سورہ یاسین پڑھ لو، کوئی بھی سورت پڑھ لو، تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر جنازے کی میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو، تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے، تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر نہیں ہے، لہذا تلاوت جائز نہیں۔ تو اختلاف رائے ہے اس میں۔ بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے، کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف مت کرو، تو یہ ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو۔ تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے، تو ایک مثال ہے، مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا، اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے، ثواب حاصل کریں گے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا، تو اچھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں۔ تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے، یہ ہماری رائے ہے۔ اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں، لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں۔ البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا۔ تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا، تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے، یہ خوب ذہن میں رکھیں۔ جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں، اب یہ اجتماعی عمل بن گیا، یہ بدعت ہو جائے گا۔ تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے،
کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں، اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے، اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ از قبیل رقیہ ہے، رقیہ دم، تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں، بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے، تو وہ دونوں کے ایک ہی سمجھتے ہیں. اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے. میت کو دفنانے کے بعد کچھ دیر ٹھہرنا. جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے اور اسے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے تو میں نے سنا ہے کہ جتنی دیر اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کرنے میں وقت لگتا ہے، اتنی دیر وہاں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اس کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ عدیل صاحب حیدرآباد سے. جی بالکل، یہ عمل سنت سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم ہوتا ہے اتنی دیر تک میت کو دفنانے کے بعد وہاں بیٹھ کے اس کے لیے دعا کیا کرو. تو سب کا بیٹھنا ضروری نہیں ہے، چند لوگ بیٹھ جائیں، میت کے قریبی رشتہ دار بیٹھ جائیں اور میت کے لیے دعا مانگیں، یہ جائز بلکہ باعث ثواب ہے. تو عرب کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا تھا اونٹ کو نہر کر کے اور اس کا گوشت تقسیم کرنے میں، کوئی کئی گھنٹے نہیں لگتے تھے. علماء نے ایک اندازہ لگایا 20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ، اس دوران یہ سارا کام ہو جایا کرتا تھا. مرحوم والد کی تصویر پر پروفائل لگانا. مرحوم والد کی تصویر پر موبائل کی پروفائل پر مرحوم والد کی تصویر موبائل کی پروفائل پر مثلاً واٹس ایپ وغیرہ پر لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ ابو ناصر قاسمی کویت سے. دیکھیں، ہماری رائے کے مطابق تو ڈیجیٹل تصویر میں داخل نہیں ہے، لہذا اس اصولی طور پر دیکھا جائے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کام نہ کریں تو اچھا ہے. مرحوموں کی یاد کے لیے تصویریں محفوظ رکھنا، ان کو دیکھ کے وہ ہونا، یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. جو دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعا ساری زندگی کرتے رہیں. ان کی یادگاروں کی تصویریں رکھنا یہ بہرحال پسندیدہ کام نہیں معلوم ہوتا. اور دیواروں پہ تصویریں لٹکا دینا ان کی، وہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے. کھدائی میں انسانی ہڈی ملے تو کیا ہم قبر بنا سکتے ہیں؟ ایک جگہ گھر بنانے کے دوران، یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے دوبارہ آ گیا. ایک جگہ گھر بنانے کے دوران کھدائی کے دوران کچھ انسانی ہڈی ملی تو اس کو قبر سمجھ کر اس کے چاروں طرف قبر کے سائز کی دیوار بنا دی گئی. اب وہاں پر لوگ شب برات کو اگربتی اور کینڈل جلاتے ہیں. کینڈل والوں کو سینڈل سے ماریں. کچھ لوگ وہاں جا کر نماز کی صورت بنا کر الگ الگ چیزیں کرتے ہیں. کیا اب اس کو توڑ دینا چاہیے؟ صفوان صاحب انڈیا سے. جی ہاں، توڑ دینا چاہیے. 10 سال جب میت کو قبر میں گزر جائیں تو اس کی ہڈیاں بالکل ختم، یعنی جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے، چند ہڈیاں رہ جاتی ہیں. تو ایسے موقع پہ فقہاء نے لکھا ہے کہ قبر کو گرا کے نئی قبر بنائی جا سکتی ہے. تو اب جب وہ 2-4 ہڈیاں ہی رہ گئی تھیں تو ان کو سائڈ پہ لگا کے مٹی ڈال دیتے، بس اتنا کافی تھا. اس پہ قبر بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب قبر بنا دی ہے تو یہ الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو کینڈل والوں کے پاس لے جا کے سینڈلیں رکھ دیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کو دھمکی دیں کہ اگر کسی نے آئندہ کینڈل جلائی تو سینڈل پڑے گی اس کو. اور یہ بدعت ختم کریں وہاں سے، اور گھر بنا سکتے ہیں اس جگہ، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کیا میت پر رونے سے میت کو گناہ ہوگا؟ مرنے والے کے لیے اگر رونا بہت آئے تو کیا مردے کو اس کا کوئی گناہ ہوگا؟ زینت علی. بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. نبی نے فرمایا کہ میت پہ جب رویا جاتا ہے تو اس سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ظاہر سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ جب میت پہ روتے ہیں تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے. لیکن علماء نے یہاں اس حدیث میں 2 قیدیں لگائی ہیں کہ 2 شرطوں کے ساتھ ہے. اگرچہ اس شرطوں کا اس حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن شریعت کا اصول ہے کہ کسی کے عمل کی سزا کسی اور کو نہیں دی جاتی. یہ قرآن میں جگہ جگہ ہے، حدیثوں میں بھی ہے کہ ان کے رونے کی وجہ سے بھلا ان کو عذاب کیوں ہوگا، میت کو اس کا کیا قصور ہے. تو اس لیے علماء نے یہاں 2 شرطیں لگائی ہیں.
اچھا ایک شرط، ایک تو اصول یہ ہے کہ شریعت میں یہ بات ثابت ہے کہ ایک کے گناہ کی سزا کبھی دوسرے کو نہیں ملتی، تو ان کے رونے کی سزا بھلا اس کو کیوں ملے گی؟ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میت پہ اعتدال کے ساتھ رونے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکلے۔ تو ان اصول اور ضابطوں کی روشنی میں، ان دوسری حدیثوں اور قرآن کی آیات کی روشنی میں علماء نے یہ بیان کیا ہے، تمام شارحین حدیث نے، فقہاء نے بیان کیا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ میت پر رونے سے میت کو عذاب ہوتا ہے، اس میں دو شرطیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ رونے سے وہ والا رونا مراد ہے جو چیخ چلا کے رونا ہو۔ اگر اعتدال کے ساتھ کوئی رو رہا ہے ہلکی آواز سے، جو نیچرل ہے، جو فطری ہے، جو محبت کا تقاضا ہے، وہ رونا حرام بھی نہیں ہے۔ جب حرام بھی نہیں ہے تو رونے والے کو عذاب نہیں ہوگا تو میت کو کیوں عذاب ہوگا؟ تو اگر کوئی ہلکی ہلکی آواز سے معمولی اپنی آواز کو پست کر کے، جیسے آنسو آ رہے ہوتے ہیں انسان کے غم کے موقع پر، اس طرح سے رو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نیچرل ہے۔ لیکن آواز کے ساتھ رو رہے ہیں، رونا پیٹنا، ہا ہو، ایک چیخ و پکار لگی ہوئی ہے اور کوئی سینہ کوٹ رہے ہیں، یا جس طرح سے بعض علاقوں میں دیکھا ہے کہ بلکہ آج کل تو فیشن بنا ہوا ہے، اس طرح سے اگر روتا ہے تو یہ والا رونا ہے جو حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں رونے سے جو حدیث میں رونا ہے، چیخ چلا کے رونا مراد ہے، آواز کے ساتھ نوحہ کرنا یا آواز کے ساتھ چیخنا چلانا جو بحکم نوحہ ہی ہے، وہ والا رونا مراد ہے۔ نمبر دو، میت کو اس کا عذاب اس صورت میں ہوگا کہ میت کو پتہ تھا کہ میرے مرنے کے بعد رو پیٹ کے چلا چلا کے روئیں گے، میرے خاندان میں رواج ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں اپنے لواحقین کو منع نہیں کیا، کیونکہ جو عام طور پہ گھر کا سربراہ مرتا ہے پہلے، پھر اس کے بعد بڑے مرتے ہیں، اس طرح عام طور پر ہوتا ہے۔ تو سربراہ کی ذمہ داری تھی نا کہ اس کے خاندان میں، اس کے گھر میں یا خاندان میں جو بری باتیں تھیں وہ اس کو پہلے سے سمجھا کے جاتا کہ بھائی یہ کام آپ نے نہیں کرنا۔ تو جب کسی علاقے میں رواج ہے کہ لوگ میت پہ عورتیں اور مرد روتے ہیں، چیختے ہیں، تو ایسے موقع پہ اس مرنے والے پر لازم تھا کہ وہ وصیت کر کے جاتا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگوں نے چیخ چلا کے نہیں رونا ہے۔ تربیت اس کو کرنی چاہیے تھی، کم سے کم اتنی تربیت نہ بھی کر پاتا، اتنا تو کہہ دیتا کہ یہ نہیں کرنا ہے، اگر تم نے کیا تو میں اس سے بری ہوں۔ تو ایسی صورت میں انشاءاللہ میت کو عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کو پتہ تھا یا اس نے وصیت کی کہ رونا ہے، بعض لوگ شو مارنے کے لیے کہتے ہیں میں مر جاؤں تو خوب رونا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس سے لوگوں کو بڑی محبت تھی۔ بعض لوگ چاہ رہے ہوتے ہیں، عرب میں ایسی وصیتیں بھی کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں، شقی علی الجیب یبنۃ معبدی، وہ ایک زمانے جاہلیت کا شاعر تھا نا، وہ اپنی کزنوں سے اور اپنے عورتوں سے کہہ رہا تھا کہ میں مر جاؤں نا، پہلے اس نے بڑی سخاوت دکھائی اور پھر بتایا کہ میں مر جاؤں نا تو گریبان چاک کر کے دنیا کو بتانا کہ بڑا سخی جو ہے دنیا سے چلا گیا، خوب چیخنا چلانا، پتہ چلے کوئی بندہ گیا ہے، کوئی بندہ مارکیٹ سے شارٹ ہوا ہے۔ تو پہلے زمانے میں نا جاہلیت میں یہ تھا کہ لوگ خود وصیتیں کرتے تھے، پہلے کچھ کام بھی اچھے کرتے تھے اور پھر کہتے تھے دیکھو یہ کام میں کر رہا ہوں تو اب میرے مرنے کے بعد چیخنا چلانا پتہ چلے کوئی سخی اور بہادر دنیا سے گیا ہے۔ تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا، اس طرح چیخنے چلانے کو۔ تو اس لیے دو شرطوں کے ساتھ، اگر چیخ چلا کے رویا جائے، نمبر دو، میت کو پتہ تھا میرے مرنے کے بعد چیخنا چلانا ہوگا اور اس نے وصیت نہیں کی، تو ایسی صورت میں رونے سے میت کو بھی عذاب ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور آپ سب حضرات اپنے گھروں میں وصیت کریں، بھائی کسی کی بھی ڈیتھ ہو جائے، ٹریننگ کریں، ان کی تربیت کریں کہ بیٹا ایسے رویا جاتا ہے، آرام آرام سے، بچیوں کو خاص طور پہ سمجھایا جائے، گھر کی مستورات کو سمجھایا جائے کہ یہ جو ہا ہوا ہے نا، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگوں پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی ہیں، ان کو سمجھا دیں۔ پھر بھی اگر کوئی روئے گا تو اسی کو عذاب ہوگا، مرنے والے کو انشاءاللہ عذاب نہیں ہوگا۔ گھر میں مرحوم والدین کی تصویر لگانا، گھر میں مرحوم ماں کی تصویر ماں سے عقیدت اور محبت کی خاطر گھر میں لٹکی ہوئی ہے، کیا اس جگہ نماز ہو جائے گی؟ عدنان یاسین کراچی سے۔ دیکھیں، عقیدت اور محبت میں والدین کی یا بزرگوں کی تصویریں دیواروں پر لٹکانا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اگر اس کی اسلام میں ذرا بھی گنجائش ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویروں کو گھر میں لگاتے۔ تو عقیدت محبت میں کسی کی تصویر بھی آپ کو گھر میں لگانے کی، لٹکانے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، البم میں رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یادگار کے طور پہ میرے ابا، میرے ماموں، میرے چاچا البم میں، یہ صرف گنجائش بہت سے علماء نے جو دی ہے ڈیجیٹل تصویر کی دی ہے، جب تک وہ ڈیجیٹل فارم میں ہو، یعنی موبائل میں یا ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ یا اس کی کمپیوٹر کی اسکرین پہ ڈیجیٹل فارم میں۔
پرنٹ جو جب اس کا نکال لیا جائے گا تو وہ خالصتاً تصویر میں داخل ہو جائے گی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تصویریں ہوا کرتی تھیں اور اس کو نبی نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس لیے یادگار کے طور پر ان تصویروں کو لگانا ناجائز ہے، اور جس کمرے میں ایسی تصویر لگی ہوگی اس میں نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز پڑھی تو آپ کو دوبارہ لوٹانی پڑے گی۔ اس تصویر کو الٹا کر کے رکھیں یا اس پہ کوئی پردہ ڈال دیں۔